حدیث کے معنی آتے ہیں جدید کے، نیا ہے۔ ہر وہ چیز جو نئی ہو اسے عربی میں لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے جدید کہا جاتا ہے، نیو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا الٹا قدیم ہوا، اس کی اپوزٹ قدیم ہوا، اولڈ ہوا۔ یہ لغت میں جب آپ حدیث کا معنی دیکھیں گے تو آپ کو یہ معنی وہاں ملے گا، لیکن ظاہر ہے شریعت میں حدیث اس کو نہیں کہتے۔ شرعی اصطلاح میں، اسلامی ٹرمینالوجی میں حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، آپ کے فعل اور آپ کی تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات، ان تین چیزوں کے مجموعے کو اسلام میں، شریعت میں حدیث کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان مبارک سے جو کچھ بھی فرمایا ہے اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعضاء سے، پارٹس آف باڈی سے جو بھی عمل کر کے امت کے لوگوں کو بالخصوص صحابہ کرام کو بتایا ہے اسے بھی حدیث کہتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس کام کو کرتے ہوئے یا ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے باوجود آپ خاموش رہے، آپ نے اسے ٹوکا نہیں، روکا نہیں، منع نہیں کیا، تو ایسے کام کو بھی شریعت میں حدیث کہا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہم جو احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں یا ہم احادیث کی کتابیں سنتے ہیں، ان تمام کتابوں میں ان تینوں مجموعے کو ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ کی قول بھی ہوتے ہیں، آپ کے فعل بھی ہوتے ہیں، اور آپ کے سامنے کیے ہوئے اعمال جس پر آپ نے نہ ناراضگی کا اظہار کیا نہ رضامندی کا اظہار کیا، وہ کام بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دوستوں، اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔